ڈاکٹر احمد بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت کچھ مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ جذبات جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے، ان کی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا تھا۔ میں اپنی نانی کی طبیعت کے بارے میں ان سے بات کرنے ان کے کمرے میں پہنچی تھی، لیکن ڈاکٹر احمد نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اپنے قریب کھینچتے انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ نکاح میری خوشی سے ہوا ہے یا میں نے صرف اپنی نانی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے انہیں اپنایا ہے۔ ڈاکٹر احمد کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنی نانی کے کہنے پر کیا تھا۔ ڈاکٹر احمد ایک بہت اچھے انسان تھے، لیکن میں نے کبھی انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب ان کے سامنے اس بات کو قبول کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری جھکی ہوئی نظروں کا مفہوم ڈاکٹر احمد فوراً ہی جان گئے۔ پھر مسکرا کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میرا ہاتھ جیسے ہی ان کے ہاتھوں میں گیا، میں تھر تھر کانپنے لگی۔ پہلی بار میں کسی مرد کے اس قدر قریب تھی۔ میری زندگی میں دور دور تک کوئی مرد نہیں تھا، اور اب ڈاکٹر احمد اچانک ہی میرے شوہر بن گئے تھے۔ میری حالت دیکھ کے وہ کہنے لگے، پریشان نہ ہو، میں نے بس اس لیے پوچھا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے قبول کیا ہے۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے میرے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا، کہنے لگے، مجھے تمہاری ہی جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مجھے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ مجھ جیسی لڑکی کو کیوں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے تھے؟ نہ میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھی، نہ بہت خوبصورت تھی، نہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح مجھے فیشن سینس تھی۔ میں ایک سیدھی سادی گھریلو سی لڑکی تھی، جس کی ساری زندگی نانی کے آگے پیچھے گزر گئی تھی۔ بھلا انہیں مجھ جیسی لڑکی کیوں چاہیے تھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی یا کہتی، نرس بڑی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے میری نانی کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے بارے میں اطلاع دی۔ ڈاکٹر احمد فوراً ہی نانی کی طرف دوڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے تھی۔ نانی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہم دونوں ان کے قریب کھڑے تھے۔ ڈاکٹر احمد اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ نانی کی طبیعت کو سنبھال لیں، لیکن نانی نے اپنی آخری سانسوں میں ان سے وعدہ لیا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے اور مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر احمد نے میری نانی سے وعدہ کیا تھا، اور نانی کی سانسیں ان کے وجود سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ نانی کی آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے لگا میری پوری دنیا زمین بوس ہو گئی ہے۔ نانی میری زندگی کا وہ واحد کردار تھی جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 19 سال گزار دیے تھے، اور وہ کردار اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تک نہیں گرے تھے۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے نانی کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے آگے بڑھ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے لگا جیسے میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ میں ڈاکٹر احمد کے ہی سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کچھ دیر پہلے تک جن کے ہاتھ پکڑنے پہ میں کانپ رہی تھی، اب میں خود ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاید یہ غم کی انتہا تھی، یا پھر نکاح کا وہ رشتہ جو کچھ گھنٹوں پہلے ہی ہمارے درمیان قائم ہوا تھا۔ ڈاکٹر احمد مجھے پوری طرح سنبھال رہے تھے، پھر انہوں نے ہی نانی کی آخری رسومات ادا کی۔ نانی کا جنازہ اٹھا تو مجھے لگا کہ میرا چھوٹا سا گھر بالکل ویران ہو گیا۔ 2 دن پہلے ہی تو نانی مجھے صحیح ہوتے ہوئے لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی اور پھر ہسپتال سے ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن پھر اچانک ہی نانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گئی۔ کتنی ہی دیر مجھے نانی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں۔ وہ تو کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی ان کو ڈسچارج مل جائے گا۔
مگر ایسی بات کر کے نانی نے میرے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ میں نے برستی آنکھوں سے نانی کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ہم ساری خوشیاں مل کے منائیں گے، ابھی تو آپ کو میری زندگی کی بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ نانی کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں ایک اچھی زندگی نہیں دے سکی، لیکن میں جاتے جاتے تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ساری زندگی تنہا رہ جاؤ۔ تم اکیلی کیا کرو گی؟ تمہاری پریشانی مجھے موت کو گلے بھی نہیں لگانے دیتی۔ اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر احمد ایک اچھے انسان ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، اس لیے کل رات جب تم میری دوائیاں لینے گئی تھیں تب میں نے ان سے تمہارے لیے رشتہ مانگا تھا، اور وہ تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سادگی سے اپنی آنکھوں کے سامنے آج ہی تمہارا نکاح کر دوں، پھر موت بھی آئے گی تو مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ نانی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو زندگی دے گا، آپ فکر نہ کریں، پھر آپ دھوم دھام سے مجھے رخصت کیجیے گا، آپ جس سے کہیں گی میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس وقت آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ نانی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی، کچھ سچائیاں انسان کو قبول کرنی پڑتی ہیں، اور انہی میں سے ایک سچ یہ ہے کہ میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہوں، 2-4 دن کا وقت میرے پاس ہے، اس میں میں تمہارا مستقبل کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں۔ نانی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کی بات مان لوں، اور پھر اسی شام خاموشی سے میرا اور ڈاکٹر احمد کا نکاح ہو گیا۔ اس نکاح میں ان کی طرف سے ان کی ماں اور چند گواہ تھے، اور میری طرف سے صرف میری نانی تھی۔ گواہ بھی ڈاکٹر احمد نے ہی ارینج کیے تھے، کیونکہ میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی اور نانی کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر احمد کی ماں ایک بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے کھلے دل کے ساتھ قبول کیا تھا اور نانی کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ پھر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اسی شام مجھے نانی کی طبیعت بہت بہتر لگنے لگی تھی۔ نکاح کے بعد تو وہ بہت ہی خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا دوبارہ جوان ہو گئی ہوں۔ بار بار مجھے تنگ کر رہی تھی، اسی لیے میں نانی کی چھٹی وغیرہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے ڈاکٹر احمد کے پاس چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ اگلی صبح تک ڈاکٹر انہیں ڈسچارج کر دیں گے، لیکن ڈاکٹر احمد نے مجھے کچھ دیر اپنے پاس روک لیا، اور اتنی ہی دیر میں نرس دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ اس نے بتایا کہ نانی کی حالت بگڑ گئی ہے، اور پھر جب ہم گئے تو نانی نے ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا۔ نانی کے انتقال نے مجھ سے میرا وجود چھین لیا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے ہی ہاسپٹل کے سارے معاملات نمٹائے تھے، اور ہم باڈی لے کر واپس گھر پہنچے تھے۔ اگلی دوپہر تک نانی کی تدفین ہو چکی تھی اور میں تنہا رہ گئی تھی۔ میری ساس یعنی ڈاکٹر احمد کی ماما بھی میری نانی کے جنازے میں آئی تھیں۔ تدفین کے بعد وہ کہنے لگی کہ بیٹی تم یہاں اکیلے کیسے رہو گی؟ تمہیں میرے بیٹے نے اپنی بیوی بنا لیا ہے، اس لیے اب تم ہمارے گھر چل سکتی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اس گھر کو کیسے چھوڑ دوں، یہاں میری نانی کی یادیں ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ گھر چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ دعا بیٹی، جب تمہیں یہاں آنا ہو تم آ سکتی ہو، لیکن رات کو تنہا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ احمد بیٹا بھی جب تمام فرائض سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تھا تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ دعا کو یہاں تنہا رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اور پھر ان کے اتنے اصرار پر میں نے نانی کے گھر کو تالا لگا دیا، کچھ ضروری سامان ساتھ لے کر ایک نئی منزل کی طرف چل پڑی۔ ڈاکٹر احمد کی گاڑی میں بیٹھے میں کھڑکی کے شیشوں سے باہر دیکھ رہی تھی، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زندگی ایک بار پھر ایک نیا رخ لے رہی تھی۔ اب سے بہت سال پہلے جب میں صرف 6 سال کی تھی، اس وقت بھی میں نے ایک ایسا ہی سفر کیا تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ
ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، پوری طرح سے میری زندگی بدل کے رہ گئی تھی۔ گاڑی ایک اسٹاپ پر رکی تو ایک بچی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تھی۔ اس کے ایک طرف اس کا باپ تھا، دوسری طرف اس کی ماں۔ ایک ہاتھ میں بیلون تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کے ابا کے ہاتھ تھے۔ اسے دیکھ کر ماضی کا وہ لمحہ مجھے یاد آ گیا جو آج بھی میری آنکھوں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں صرف 6 سال کی تھی، میری سالگرہ قریب تھی۔ میں نے ابا سے ضد کی تھی کہ میں گلابی رنگ کی فراک خریدوں گی۔ میرے کہنے پر اماں بھی ابا سے کہنے لگی کہ ہاں میری بچی کی اچھی سی سالگرہ کریں گے۔ ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس دن میں اپنی اماں اور ابا کا ہاتھ تھام کر بازار جانے کے لیے نکلی تھی۔ میرا ایک ہاتھ ابا کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ اماں کے ہاتھ میں۔ ایک طرف ابا تھے، دوسری طرف اماں۔ اچانک ہی مجھے سڑک کے دوسری طرف بیلون والا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں چیخ اٹھی کہ مجھے بھی ایک بیلون چاہیے۔ ابا کہنے لگے بیٹا وہ سڑک کے اس پار ہے، میں تمہیں بعد میں دلوا دوں گا۔ لیکن اس وقت میں بچی تھی، جس بات کی ضد پکڑ لیتی اس پہ اٹک جاتی۔ اب بیلون کے لیے مجھے ضد آئی اور میں رونے لگی۔ اماں نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تڑپ گئی، کہنے لگی ایک بیلون کی تو بات ہے، اپنا موڈ کیوں خراب کرتی ہو؟ ہم تمہاری سالگرہ کا سامان لینے آئے ہیں، تم روگی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اماں کہنے لگی تم اپنے ابا کے ساتھ سامنے والی دکان تک جاؤ اور کیک کا آرڈر دو جو تمہیں بھی پسند ہو، میں بیلون لے کے واپس آتی ہوں۔ ابا نے منع کرنا چاہا لیکن اماں میرے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ فوراً روڈ کے دوسری طرف جانے کے لیے آگے بڑھ گئیں، لیکن بیچ سڑک کے پہنچی تھیں کہ جب ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اماں کو ٹکر مار کر چلی گئی۔ میری ماں میری آنکھوں کے سامنے ہی فوت ہو گئی۔ انہیں بہت چوٹیں آئی تھیں۔ جب میں اور ابا روتے ہوئے ان تک پہنچے تب تک بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ پھر کسی نے مجمع میں سے ایمبولینس کو کال کر دی۔ ایمبولینس والے آئے لیکن اماں کو چیک کرتے ہی انہوں نے بتایا کہ وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ اس وقت مجھے ایکسپائر کا مطلب نہیں معلوم تھا، لیکن ابا کی چیخیں اور لوگوں کی افسوس بھری صدائیں بتا رہی تھی کہ میری اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں کتنے دن سکتے میں رہی۔ میری اماں کا جنازہ اٹھ گیا تھا، ابا بالکل خاموش ہو گئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے مجھ سے خفا ہوں۔ نہ میری طرف دیکھتے تھے نہ بات کرتے تھے۔ دادی نے مجھے سینے سے لگا رکھا تھا، میں ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ابا نے دوسری شادی کر لی، اور جب دوسری ماں آئی تو میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ میری دوسری ماں نے آتے ہی یہ بات کہی کہ میں اپنی ماں کی قاتل ہوں۔ میں نے اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ میں جو ایک 6 سال کی بچی تھی، جب میں نے ایسی بات سنی تو میرے ذہن پہ بہت برا اثر پڑا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، رونے لگی، اپنی سوتیلی ماں کو برا کہنے لگی۔ میں نے ان سے کہا جھوٹ کہتی ہو تم، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، میں کیوں انہیں ماروں گی؟ پھر دھیرے دھیرے میری اور سوتیلی ماں کے درمیان جھگڑا پڑنے لگا، تو میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نانی کے گھر چھوڑ دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میں وہاں کیسے رہوں گی۔ ماں تو چلی گئی تھی، میرے سر پہ سے خود بخود باپ کا سایہ بھی ہٹ گیا۔ دراصل میرے ابا مجھے میری ماں کی موت کا قصوروار ماننے لگے تھے۔ انہیں اماں سے بہت محبت تھی، شاید انہیں یہی لگتا تھا کہ اماں میری وجہ سے مر گئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی تھیلی میں چند کپڑے لیے میں اپنی نانی کے گھر پہنچی۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ میں بس چند دنوں کے لیے نانی کے گھر رہنے آئی ہوں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے ابا نے مجھے ہمیشہ کے لیے میری بوڑھی نانی کے حوالے کر دیا تھا۔ نانی جو بالکل تنہا تھیں، جب انہیں میری ذمہ داری ملی تو وہ پھر سے جوان ہو گئیں، محنت کرنے لگیں، کپڑے سلائی کر کے وہ میرا خرچہ اٹھانے لگیں۔ جہاں تک ان کی بساط تھی انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی۔ میں نے سرکاری اسکول سے 10ویں جماعت پاس کی تو نانی کی ہمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ سلائی بھی نہیں کر سکتی تھیں،
ان کی جگہ میں نے سلائی شروع کر دی۔ آگے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا اور میں سلائی کرتی چلی گئی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا میں اپنے گھر جاؤں، اپنے باپ سے ملوں، لیکن میرا باپ تو مجھے میری ہی ماں کا قاتل سمجھتا تھا، جس نے اماں کے مرنے کے بعد مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ میں اس کے پاس کس حیثیت سے جاتی؟ چند دن ہی تو میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ گزارے تھے، اور پھر میرے ابا نے مجھے میری نانی کے حوالے کر دیا تھا۔ شاید میری سوتیلی ماں کی یہی خواہش تھی۔ پھر ابا نے کبھی پلٹ کے میری طرف نہ دیکھا۔ خرچہ تو دور، ابا نے کبھی میری خیریت تک دریافت نہ کی۔ شروع میں بہت زیادہ انہیں یاد کیا کرتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے نانی کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یقین تھا کہ ساری زندگی میرا اور ابا کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایک بار پھر جو نیا سفر طے کرنے جا رہی ہوں، اس میں وہی میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ گاڑی تیزی سے سفر طے کرتی ہوئی ایک بڑے سے بنگلے میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر احمد نے میرا سامان اٹھایا، پھر ان کی ہمراہی میں گاڑی سے اتر کر بنگلے میں داخل ہوئی۔ ایک ایک قدم میں سنبھل کے رکھ رہی تھی۔ یہ زندگی کا وہ نیا سفر تھا جو مجھے نئی امید کے ساتھ شروع کرنا تھا۔ میں وہ بچی تھی جس نے 6 سال کی عمر میں ماں کو کھویا تھا، اور وہ لڑکی تھی جس نے اپنے آخری سہارے اپنی نانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی ہچکی بھرتے دیکھا تھا۔ رشتوں کو لے کے میں بہت حساس ہو گئی تھی۔ میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ ڈاکٹر احمد کا اور میرا ساتھ کبھی نہ چھوٹے۔ لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر احمد کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے وہ چہرہ نظر آیا جسے میں کئی سالوں بعد دیکھ رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا، جو بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ جھریوں زدہ چہرہ، بیمار، نڈھال، اپنی عمر سے کہیں زیادہ نظر آنے والا چہرہ۔ ڈاکٹر احمد کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی اور منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بس میں اپنے باپ کے چہرے کو تک رہی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور میری سماعتیں انہیں سننے کو بےتاب تھیں۔ لیکن ایک بار پھر میرے ابا نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹ گئے اور بنگلے کے اندر کی طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سے کہنے لگے، دعا، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ ڈاکٹر احمد نے ایک نظر اس طرف ڈالی، کہنے لگے یہ ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام دیکھتے ہیں۔ ویسے کام کرنے کے لیے تو ملازم ہیں، لیکن ان پر نظر رکھنے کے لیے ہم نے انہیں رکھ لیا ہے۔ بیچارے بہت مجبور تھے، حالات کے ستائے ہوئے تھے، سڑک پہ بیٹھے رو رہے تھے، تو میں نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ پھر انہوں نے یہاں ملازمت کر لی۔ ڈاکٹر احمد کی بات سن کے میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میرے ابا کی نوکری تو بہت اچھی تھی، اپنا گھر بار تھا، پھر دوسری شادی کے بعد وہ کافی خوش تھے، تو پھر وہ سڑک پر ڈاکٹر احمد کو کیسے ملے؟ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر احمد کو بتاتی کہ وہ میرے ابا ہیں، میری ساس میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا، مجھ سے بہت محبت سے پیش آنے لگی، اور پھر مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے ابا کے بارے میں کوئی بات کرتی۔ میں تو انہیں ابا کہنے سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد انہوں نے مجھے ہر حق سے دستبردار کر دیا تھا۔ نہ میرا کوئی فرض نبھایا تھا، نہ کوئی حق دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں انہیں اپنا ابا کہتی اور وہ منہ پھیر لیتے تو کیا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر احمد کمرے میں آئے تو میری حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے نیند کی دوا دی اور سونے کے لیے لٹا دیا۔ وہ چاہتے تھے میں آرام کروں، ذہنی طور پر ٹھیک ہو جاؤں، اور پھر اس شادی کو ہم پوری خوشی اور رضامندی سے آگے بڑھائیں۔ میں نے دوائیاں لے لیں اور پھر میں واقعی سو گئی۔
اگلے دن ڈاکٹر احمد مجبوراً ہسپتال چلے گئے۔ وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن کوئی بہت سیریس کیس آ گیا تھا، اس لیے ان کو جانا پڑا۔ میں نے بھی انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ان کی ماں ایک سوشل ورکر تھیں، وہ اپنے کاموں سے نکل گئیں۔ کسی یتیم خانے میں کوئی پروگرام تھا، انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن میرا کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آج نانی کو گزرے دوسرا ہی دن تھا، میں کیسے غم سے نکل سکتی تھی؟ اسی لیے خاموشی سے گھر میں اکیلی ہی رہ گئی۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں قید رہی، پھر گھبراہٹ ہونے لگی تو کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہاں وہاں ٹہلتی ٹہلتی میں ایسی لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھی تھی اور اپنی نانی کو یاد کر رہی تھی جب میرے ابا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رونے لگے۔ ابا کو روتا دیکھ کے میرا دل پسیج گیا۔ پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ تمہاری ماں کا تو بلاوا آ گیا تھا لیکن میں نے تم سے اپنا سایہ بھی دور کر دیا اور تمہیں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ وہ تو تمہاری نانی نے تمہاری پوری ذمہ داری کے ساتھ پال پوس کے تمہیں بڑا کیا، ورنہ تمہارا کیا ہوتا؟ میں نے ایک پل بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ تمہاری ماں تمہاری وجہ سے اس دنیا سے گئی ہے۔ میں اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار تمہیں سمجھتا تھا، جبکہ تم تو خود ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی۔ بس تمہاری ماں کی ایسے ہی موت لکھی تھی، مگر میں اس بات کو قبول نہیں کر پایا۔ کئی بار تمہاری دادی نے مجھے سمجھایا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ تمہاری دادی تم سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کی بات کو بھی نہ سنا۔ تمہیں جب میں نے تمہاری نانی کے پاس چھوڑا تو تمہاری دادی نے مجھ سے بہت جھگڑا کیا تھا۔ تمہارے جانے کے غم میں وہ بیمار پڑ گئی، مجھ سے ناراض رہتی تھیں، بات نہیں کرتی تھیں، اور پھر ایسے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں وہ بد نصیب انسان ہوں جو اپنی مرتی ہوئی ماں کو بھی راضی نہ کر سکا۔ میری دوسری بیوی نے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میری دوسری بیوی تمہاری ماں جیسی نہیں تھی۔ تمہاری دادی کی خدمت کرنا تو دور، وہ تمہاری دادی کو دیکھ کر ہی منہ بنا لیا کرتی تھی۔ اس سے میرے 2 بیٹے تھے، مگر ان دونوں کا باپ ہوتے ہوئے بھی میں ان کا باپ نہ بن سکا۔ میری بیوی نے انہیں مجھ سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کا باپ ہو کر بھی میں اولاد کی نعمت کے لیے ترس گیا تھا، اور یہ میری اپنی ہی غلطی تھی، یہ میرا اپنا غلط فیصلہ تھا۔ میری بیوی نے آہستہ آہستہ اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کیا۔ ان لوگوں نے میری دولت پہ قبضہ کیا، پہلے مجھے پوری طرح استعمال کیا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے نام کروا کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں خالی ہاتھ تمہارے پاس آتا، کس منہ سے آتا؟ اسی لیے سڑک پہ بیٹھ کے رونے لگا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا، پچھتاوا تھا، لیکن پچھتاوے کے آنسو بہانے کی ہمت نہیں تھی۔ اور پھر ڈاکٹر احمد مجھے اپنے گھر لے آیا، مجھے یہاں نوکری مل گئی، لیکن میں ہر دن تمہیں یاد کرتا، تمہاری اچھی قسمت کی دعائیں کرتا، تمہارے نصیب کے لیے جھولی پھیلاتا، اور دیکھو تمہیں ڈاکٹر احمد جیسا اچھا انسان مل گیا۔ یہ تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے، یا شاید تمہاری مرحوم ماں کی دعائیں ہیں کہ آج تم احمد کے گھر میں اس کی بیوی بن کے موجود ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ابا نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور میں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے ابا ملے تو میں انہیں معاف نہیں کر سکوں گی، لیکن جب میں نے اپنے باپ کے آنسو دیکھے تو خود ہی انہیں معاف کر دیا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس پر انہیں پچھتاوا تھا۔ میری زندگی تو نانی کی محبت میں گزر گئی، لیکن ابا تو بالکل ہی تنہا رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر احمد واپس لوٹ آئے، وہ کچھ دیر کے لیے ہی ہسپتال گئے تھے۔ میں نے انہیں ابا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے بھی میرے ابا کو خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر احمد سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟
وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ کیونکہ مجھے سیدھی سادی شریف لڑکی چاہیے تھی، مجھے شادی کے نام پر کسی شو پیس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں کی لڑکیاں زیادہ تر شو پیس ہی ہوتی ہیں، ہر وقت سجی سنوری رہتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی شرم و حیا نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوبصورت نہیں لگتی، جبکہ تمہاری شرم و حیا نے تمہیں سب سے مختلف کر دیا تھا، اسی لیے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پھر جس طرح تم اپنی نانی کے لیے پریشان رہتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم رشتوں کو نبھانے والی اور محبت کرنے والی ہوگی، اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ احمد کی بات سن کر میں شرما گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد کے ساتھ میری ایک نئی زندگی کا خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے میرے ابا کو دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن ابا نے مزید اس گھر میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر احمد کے ایک دوست کے گھر میں کام تلاش کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے سسرال میں نہیں رہ سکتے، لیکن میں نے زبردستی ابا کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روک لیا تھا۔ بہت سالوں بعد مجھے ایک ساتھ بہت سے رشتے مل رہے تھے۔ اب میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ میری ساس ایک اچھی عورت تھی، انہوں نے کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور احمد تو ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ ساری زندگی غموں کی چکی میں پسنے کے بعد آج مجھے میرے رشتے مل گئے ہیں۔ بس مجھے اکثر میری نانی اور ماں بہت یاد آتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں بہت اچھی جگہ پہ ہوں گی۔